بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت پیغام رکھنا مقصود ہے کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ایسے اعمال بتائے کہ جن کا اجر انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پر احسانات اور انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس خالق کائنات نے فطرتاً انسان کو اس دنیا کے اندر نیکی کی، بھلائی کی، خیر اور احسان کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ انسان فطرتاً اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ وہ ساری ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ کچھ ایسے اعمال دیے کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے وہ کلمہ گو مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہنے والا جب ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، صاحب استطاعت کے اوپر حج ہے، صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا دیگر اس طرح کے جو بھی اعمال ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی اور دین کی عمارت کھڑی ہے، ان کے اوپر عمل کرنے سے انسان دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان اعمال میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال ایسے بھی گنوائے ہیں کہ انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے عمل جاری رہتے ہیں اور ان اعمال کا اجر اور ثواب خالق کائنات انہیں عطا فرماتا ہے۔ انہی اعمال حسنہ اور اعمال خیر کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ، کہ 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر اور ثواب انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ان اعمال کا اجر جاری رہتا ہے، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، حالانکہ وہ انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من علم علما، کہ جس نے کسی کو کوئی علم سکھایا تو اس علم سکھانے کا اجر اور ثواب اس کو قبر کے اندر بھی پہنچتا رہتا ہے۔ وہ علم جس علم سے انسان کو اپنے دین کی معرفت اور پہچان نصیب ہو، وہ علم جس علم سے انسان کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہو، ایسا علم جس کو سیکھنے کے بعد انسان اس بات سے بخوبی واقف ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ ایسا علم جو انسان کو صراط مستقیم پر چلا دے، وہ علم نافع ہے، اور اس علم نافع کا اجر اور ثواب اس سکھانے والے کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ یقیناً علم دین کا اجر اور ثواب تو انسان کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملتا ہی رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عصری علوم کسی کو اس نیت سے سکھاتا ہے کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد وہ ان علوم کے ذریعے سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرے گا، اسلام کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرے گا، تو ان عصری علوم سکھانے کا اجر اور ثواب بھی اس شخص کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملتا رہتا ہے، بشرطے کہ ان علوم کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ دوسرے عمل کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او اجرا نہرن، کہ جس نے کوئی نہر کھدوائی تو اس نہر کے کھدوانے کا اجر اور ثواب بھی اس انسان کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ اب اس نہر کھدوانے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت بڑی نہر جو ہے اس کو ہی عوام الناس کے لیے کھدوائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں جو دیہات کے اندر ہوتی ہیں، اگر کسی کے گھر کے پاس سے نہیں ہے تو ان کو اگر کوئی کھدوا کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے کھیت تک پانی پہنچانے کے لیے کوئی نالا موجود نہیں ہے، کوئی کھالہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بڑی نہر سے آنے والے پانی کو اپنی فصل کے اندر ڈال سکے، اپنے کھیت کو سیراب کر سکے، اگر کوئی اس طرح کا نالا، کوئی کھالہ
ایسے شخص کو بنوا کر دیتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب بھی اس بندے کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ تیسرے عمل کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او حفر بئرن، کہ اگر کسی نے کوئی کنواں کھودا تو اس کا ثواب اور اجر بھی اس انسان کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ قدیم دور میں جب نلکے، ٹوٹیاں یا واٹر فلٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ کنواں کھود کر اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ فی زمانہ اگر کوئی شخص پانی کا کولر وغیرہ لگواتا ہے تاکہ اس پانی کے کولر سے مقیم بھی اور مسافر بھی دونوں اپنی پیاس کو بجھا سکیں تو اس کا اجر بھی اس بندے کو ملتا رہتا ہے۔ چوتھے اجر کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او غرسا نخلاً، کہ جس نے کوئی درخت لگایا تو اس کا اجر اور ثواب بھی اس بندے کو ملتا رہتا ہے۔ جب تک وہ درخت ہرا رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، جب تک لوگ اس درخت کے نیچے آرام کرتے رہیں گے، اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یا اگر وہ پھلدار ہے تو اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو ان کا اجر اور ثواب بھی اس بندے کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ پانچویں عمل کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بنا مسجدن، کہ جس نے کوئی مسجد بنائی تو اس کا اجر اور ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ مکمل ہی مسجد تیار کروائے تو اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے، کوئی پنکھا لگوانے والا ہے، کوئی بلب لگوانے والا ہے، یا اسی طرح کی مسجد کی کوئی ضرورت کی چیز ہے تو وہ لے کر اگر دے گا تو جب تک وہ استعمال ہوتی رہے گی، جب تک وہ پنکھا یا بلب چلتا رہے گا، اس وقت تک اس کا اجر اور ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا او ورثا مصحفن، یا کسی شخص نے کسی کو قرآن کا وارث بنایا، یعنی اگر وہ شخص کسی بندے کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید لے کر دیتا ہے، یا کسی حافظ قرآن کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، تو اس کا اجر اور ثواب بھی اس وقت تک اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ حافظ قرآن اس کی تلاوت کرتا رہے گا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا رہے گا، اس کے علوم کو سیکھتا سکھاتا رہے گا۔ ان تمام اعمال کا اجر اور ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ آخری عمل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او ترک والدن یستغفر لہ بعد موتہ، یا انسان ایسی اولاد چھوڑ کر جائے کہ جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، اس کے لیے استغفار کرے، تو اس کا اجر اور ثواب بھی اس کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، کہ بے شک جس وقت انسان کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ انا ھذا، کہ باری تعالیٰ میرا یہ درجہ جنت کے اندر کیسے بلند ہوا، حالانکہ میں نے تو اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا، دار العمل سے میں دار البقاء کی طرف آیا ہوں، دار الجزا کی طرف آیا ہوں، اب یہاں پر میرا درجہ کیسے بلند ہوا ہے؟ تو خالق کائنات اس سے فرماتا ہے باستغفاری والدیکا لکا، کہ تیری اولاد کے تیرے لیے دعا اور استغفار کرنے کے سبب سے میں نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔